إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی. اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں پسندیدہ ہے، معتبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے دوسرے مذاہب تھے اور اپنے وقت پر وہ مقبول اور معتبر تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اسلام، شریعت محمدیہ یہی معتبر ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک جگہ فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جن کا ترجمہ ہے دونوں آیتوں میں کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک معتبر دین اسلام ہے، اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کرے گا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اسلام نام ہے خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کا اور برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کا. اسلام کا مقصود یہی ہے. اسلام کے معنی ہی آتے ہیں اطاعت کرنا، ماننا، سر جھکا دینا. ان سب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پابند ہو جائے ہم. لیکن آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر ایک پابند رہنے سے کتراتا ہے. انسان کی طبیعت پابندی سے اور قید رہنے سے نفرت کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم خدا کو ماننے والے بھی اسلام کی قید سے بیزار ہیں. اس لیے ہماری سب سے بڑی اور پوری انسانیت کی سب سے بڑی برائی خدا بیزاری ہے. خدا بیزاری یعنی خدا کی نہ ماننا، خدا کی مان کر زندگی نہ گزارنا. یہ انسانیت کا سب سے بڑا جرم ہے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے، اور اس جرم کی معافی بھی نہیں ہے اگر اس جرم کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. اللہ معاف نہیں کرے گا
اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے خدا بیزاری یہ سب سے زیادہ معاشرے کو تباہ کرنے والی برائی ہے۔ جو خدا کی نہیں مانتے یا خدا کو نہیں مانتے ان سے تو ہمیں کیا لینا دینا۔ ہم خدا کو ماننے والے بھی آج خدا کی ماننے سے کترا رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہے جس کی بنیاد پر بہت سی سزائیں ہم بھگت رہے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم بھی اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سب کی اور پوری انسانیت کی کامیابی خدا کی ماننے میں بتا رہا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کا کہنا مانے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آج ہماری آپ کی کمی یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ یہی خدا بیزاری ہے۔ خدا کرے جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی ماننے والے بھی بن جائیں۔ اس لیے معاشرے میں جو چین و سکون ہونا چاہیے، خدا کے ماننے والوں میں جو ایک اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو اللہ ہم پر دوسروں کا خوف غالب کر دے گا، دوسروں کا ڈر ہمارے اوپر بٹھا دے گا۔ آج یہ صورتحال ہمارے آپ کے سامنے ہے، اس لیے ہمیں اپنے اندر سے اس برائی کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں خدا بیزاری کے بجائے خدا ترسی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ سے ڈر رہے ہوں۔ حدیث میں ہے اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی رہو۔ اور واقعتاً اگر ہم میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تو اللہ رب العزت والجلال ہمارے سارے کام بنا دے گا، یعنی ہم برائیوں سے بچ جائیں گے، اچھائیوں پر آ جائیں گے۔ دوسری خرابی اور دوسری برائی ہم سب کے اندر منافقت ہے۔ منافق اسلام میں، شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں زبان پر کچھ دل میں کچھ، ظاہر میں کچھ اندر کچھ۔ ایک زمانہ تو وہ تھا منافق ہونے کا جو اللہ کے نبی کا تھا۔ بہت سے لوگ دل میں کفر رکھتے تھے لیکن لالچ میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ یہ تو نفاق اعتقادی کہلاتا ہے۔ یہ تو الحمدللہ ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں، لیکن جو نفاق عملی ہے، اور نفاق عملی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں، ہمارے قول اور فعل میں ٹکراؤ ہے، موافقت نہیں ہے، یہ نفاق عملی ہے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ آپ کے منہ پر ابھی کچھ کہہ رہا تھا، آپ کے پیچھے جا کر کچھ کہہ دیا۔ آپ کے سامنے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا بہت بڑا ہمدرد ہے،
اور پتہ چلا کہ وہ پیٹھ میں آپ کی چھرا گھونپ رہا ہے۔ منافق کو آستین کا سانپ قرار دیا گیا ہے، اور آستین کے سانپ سے بچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور منافقت سے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں منافق کی سزا سب سے سخت بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہوں وہی ہمارا عمل ہو۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ زبان سے تو کچھ دعوے کر رہے ہیں اور ہمارا عمل کچھ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہم میں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے جو نفاق عملی میں گرفتار ہے۔ اور منافق کی قرآن کریم میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار اگر باتیں کسی میں، چار خصلتیں اگر کسی میں ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اس کی منافقت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اذا وعد اخلف، اگر کسی معاملے میں کوئی وعدہ ہو جائے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور اگر امانت کی کوئی بات یا کوئی چیز رکھ دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ خیانت یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ اور خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ امانت کوئی چیز رکھ دی تو اس میں کوئی گڑبڑ کر دی۔ خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی، خیانت باتوں میں بھی ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے کوئی راز کی بات بتا رہا ہے اور آپ سے خاص طور سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی سے ذکر مت کرنا، اور آپ پھر اس کی بات کو اڑا رہے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت۔ اور اگر کبھی اختلاف کی نوبت آ جائے، وَإِذَا خَاصَمَ، جب آپس میں کبھی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو فجرا، گالیاں دیں، گالم گلوچ کر۔ اور میں اور آپ آج خوب جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے اس سلسلے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی میں جب تک ایک بھی خصلت ان چیزوں میں سے ہوگی تو منافق رہے گا یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ بخاری شریف کی روایت۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے قول اور فعل میں ٹکراؤ نہ ہو۔ جو ہم کہہ رہے ہوں وہی کر رہے ہوں، جو ہم کر رہے ہوں وہی کہہ رہے ہوں۔ دوسری بڑی برائی ہے ہمارے معاشرے کی منافقت۔ 10 آدمی کسی بات کا مشورہ کرنے لگے، ابھی باہر نہیں نکلیں گے باہر بات پہنچ جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے۔ تیسری برائی جھوٹ۔ جھوٹ خلاف واقعہ بات کہنا، جو ہے نہیں وہ کہنا۔ جھوٹ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ، جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچتے رہو۔ فإن الکذب یہدی الی المعصیہ، یہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ ایک جھوٹ اور سینکڑوں جھوٹ بلوانے پر مجبور کرتا ہے آدمی کو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو کی تکلیف ان فرشتوں کو ہوتی ہے اور فرشتے 2 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جھوٹے آدمی کا معاشرے میں کوئی وقار نہیں رہتا۔
کوئی اس کا اعتبار نہیں کرتا۔ آپ نے سنا ہوگا اس چرواہے کا واقعہ جو روزانہ لوگوں سے مذاق کرتا تھا، شور مچاتا تھا، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا بکری لے گیا۔ لوگ آتے تھے، اکٹھا ہوتے تھے تو ہنس دیتا تھا کہ میں تو مذاق کر رہا۔ ایک دن اتفاقاً بھیڑیا آ گیا اور وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن اس کی بات کا کسی نے اعتبار نہیں کیا اور بکری لے کے چلا گیا۔ تو جھوٹ کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا وقار معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے، اس کی باتوں کا اعتبار نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک خرابی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس موبائل نے تو بالکل ہی تباہ کر دیا۔ موبائل پہ تو صحیح بات بتانے کو آدمی تیار نہیں ہوتا، کچھ کا کچھ کہتا، اور کبھی تو جانے انجانے میں کہہ دیتا، جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا پھر بھی جھوٹ بول جاتا۔ اسی طریقے سے ایک برائی ہے تکبر۔ تکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر ردائی، یہ بڑائی تکبر تو میری چادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چادر نہیں اوڑھتا، اللہ کے پاس چادر نہیں ہے، یہ مجھے آپ کو اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ کوئی آدمی چادر اوڑھے ہوئے ہو، سردی بھی پڑ رہی ہو، اس کی کوئی چادر کو چھینے گا تو اسے غصہ آئے گا۔ اللہ کے نبی نے یہی مثال دے کر یوں سمجھایا ہے کہ تکبر جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ کی چادر کو کوئی چھینے گا تو اللہ سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا انسان، اسے اللہ چھوڑے گا نہیں۔ تو اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ تکبر، بڑائی تو اللہ کی شان ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی شان کو اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کی چادر کو چھینے، تو اللہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے اگر ہمیں چند چیزیں، چند ٹکے حاصل ہو جائیں اور ہم ان ٹکوں کے چکر میں آپے سے باہر نکل جائیں، کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھے نہ، کسی کی کوئی حیثیت نہ گردانے، یہ ہے تکبر۔ اللہ کی تو وہ شان ہے، کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو جھولی ڈلوا دے۔ جو کچھ ہمیں آپ کو ملا ہے اس میں ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے انسان کو انسانیت میں زندگی گزارنی چاہیے، انسان ہی رہنا چاہیے، اسے زمین ہی پر رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا خلاصہ ہے، اور پوری کائنات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھانے کے تعلق سے، کہیں پینے کے تعلق سے اپنی عاجزی، اپنی تواضع کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا آکل کما یاکل العبد، میں تو ایسا کھاتا ہوں جیسے غلام اور نوکر کھاتا ہو۔ انا اشرب کما یشرب العبد، میں تو ایسے پیتا ہوں جیسے غلام اور کوئی ادنا درجے کا آدمی کھاتا پیتا ہو۔ یہ تواضع۔ اچھا کھانا، اچھا پینا یہ تکبر نہیں ہے، اچھا پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھا پہن کر، اچھا کھا کر، اچھا پی کر شیخی بگھارنا اور اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہ سمجھنا، بے حیثیت سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے میں اچھا پہنوں، اچھا کھاؤں، اچھا دکھوں میں معاشرے میں، تو یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ اپنے مقابلے میں باقی کو وہ کمتر سمجھے۔ ورنہ اللہ کے نبی نے اچھا پہننے کو پسند کیا ہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں دے رکھا ہے اور پھر ہم فقیروں جیسے رہیں تو یہ ہماری بخل اور کنجوسی کی علامت ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اچھا پہنے، اچھا کھائیں، اپنا خیال رکھیں۔ ہاں، کسی کمزور کو، اپنے سامنے والے کو کمزور اور حقیر نہ جانے، اگر یہ ہو گیا تو یہ تکبر ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک برائی ہمارے اندر ہے، دکھاوا، ریاکاری۔ یہ ریاکاری بھی آدمی کو برباد کر دیتے۔ پہننے میں دکھاوا ہو، کھانے میں دکھاوا ہو، دینے میں دکھاوا ہو، ہر جگہ نقصان۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص کی بنیاد پر اگر ایک گٹھلی خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں تو اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور اگر ریا اور دکھاوے کے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے گا تو اللہ اس ریا اور دکھاوے کی وجہ سے اسے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقے کا ثواب بھی نہیں دے گا۔ اتنا بڑا نقصان۔ اس لیے ہمارا ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اور بھی معاشرے میں، سماج میں ایسی برائیاں ہیں جن برائیوں کی وجہ سے آج ہم سب خود پریشان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان برائیوں کو ہمیں اپنے معاشرے سے اور سب سے پہلے مجھے اپنے اندر سے ختم کرنی ہے تاکہ ہمارا اچھا معاشرہ ہو۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو اسلام کے راستے پر چلنا آسان فرمائے اور ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔